اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی یہ 198ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آج ہم 3 آیات یعنی آیت نمبر 250، 251 اور 252 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے آیات کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یعنی اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے جام اونڈیل دے اور ہمارے قدم میدان جنگ میں جما دے، اور پھر ہماری مدد فرما کہ ہم منکرین حق کے گروہ پر فتح مند ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اللہ کی اذن سے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے جالوت مارا گیا۔ پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت سے سرفراز کیا، اور جو کچھ سکھلانا تھا سکھلا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں اور فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور ہمارا سنانا برحق ہے۔ یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یعنی اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کے لیے نکلے، یعنی جب طالوت اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ میں آئے اور جالوت اور اس کے لشکروں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوئے، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ڈال دے ہمارے اوپر صبر اور ثابت رکھ ہمارے قدم، اور مدد عطا فرما ہمیں کافروں پر، یعنی کافر قوم پر، حق بات کا انکار کرنے والی قوم پر ہمیں مدد فرما۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ کہلاتی تھی، جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے ایسے موقع پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الہا وزاری سے، یعنی طلب یا گزارش کے موقع پر منت، سماجت، عاجزی، رو رو کر اور گڑ گڑا کر اجداز پیش کرتے ہوئے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔
پھر فرمایا گیا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، یعنی پس انہوں نے شکست دی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام مشہور پیغمبر، قرآن مجید میں آپ کا ذکر 16 مقامات پر آیا ہے۔ پورا نام داؤد بن یوسئی بن عبید ہے۔ آپ کا زمانہ 1024 تا 963 قبل مسیح ہے، یعنی طالوت کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ اس وقت تک نہ وہ نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، نہ ملک و سلطنت سے سرفراز ہوئے تھے۔ یہ آیت اللہ کے اذن پر فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کے بارے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت اللہ کے اذن پر زور دیتی ہے تاکہ اہل ایمان اس حقیقت کو جان لیں یا وہ جانتے ہوں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور اس کائنات میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جو قوت ان واقعات کا باعث ہے اس کی فطرت کے سلسلے میں کامل تصور واضح ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان قدرت الہی کے لیے پردے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے واسطے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس بات کو پسند کرتا ہے ان کے ذریعے سے اس کا نفاذ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں، نہ ان کے پاس کوئی قوت ہے اور نہ کوئی تدبیر کارگر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ انہیں اپنی مشیت کے نفاذ کے لیے منتخب فرماتا ہے، تو اس کے اذن سے ان اعمال کا صدور ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے شعور کے نتیجے میں مومن کا دل سلامتی، طمانینت اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اسے اپنے رول کے ادا کرنے کے لیے چنا ہے۔ یہ اس پر اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اس رول کو جو اس کے لیے چنا گیا ہے ادا کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کا نافذ ہونے والا فیصلہ اس کے ہاتھوں نافذ ہوتا ہے۔ انتخاب کے اعزاز کے بعد اللہ اسے ایک اور اعزاز اور ایک اور فضل سے نوازتا ہے، اجر ثواب کا فضل۔ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ یہ رول ادا نہ کر پاتا، اور اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اسے ثواب حاصل نہ ہوتا۔ اسی کے ساتھ مومن کو غایت کے حصول، مقصد کی پاکیزگی اور راستے کی صحت و نظافت کا یقین ہوتا ہے۔ اس سب کے سلسلے میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بہترین حیثیت کا نافذ کرنے والا اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے قائم اور برپا کرنے والا ہے، اور اس کا مستحق وہ نیت کی پاکیزگی، اطاعت الہی کے عزم اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہوتا ہے۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک کم سن نوجوان تھے، اور جالوت ایک طاقتور، فرمانروا اور خوفناک کمانڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسرائیلی قوم اس بات کا مشاہدہ کرے کہ امور و معاملات ظاہری حالات کے نہیں، حقائق کے مطابق رونما ہوتے ہیں، اور حقائق کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ان کے اندازے اور پیمانے صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اہل ایمان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں اور اللہ سے کہے ہوئے اپنے عہد کو پورا کریں، پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس شکل میں جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جالوت جیسا خطرناک، جبار ایک کم سن نوجوان کے ہاتھوں مارا جائے، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جس جبار سے وہ تھر تھر لرزتے اور بے حد و حساب خوف کھاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کے قتل کیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کم سن نوجوان ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کے مارے جانے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور حکمت پوشیدہ تھی، اور وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، طالوت کے بعد حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کا دور حکومت بنی اسرائیل کی طویل تاریخ میں ذرنی دور قرار پائے، اور یہ سب نتیجہ اور بدلہ تھا عقیدے کی بیداری کا، جو بنی اسرائیل کے دلوں میں ان کی گمراہی اور حق سے ان کی روگردانی کے بعد رونما ہو چکی تھی۔ پھر فرمایا گیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یعنی اور اللہ نے انہیں یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں سکھلایا جو کچھ انہیں سکھانا چاہا۔ قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے وہ بہت بڑی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد ہوتا ہے یؤتی الحکمت ومن یشاء،
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، جسے چاہے حکمت عطا ہو گئی وہ یقیناً خیر کثیر سے بہرور کیا گیا۔ ہر بندے مومن کو رب تعالیٰ کے حضور اسی دانائی کی بھیک مانگنی چاہیے۔ ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے رب کریم سے اسی نعمت کی آرزو کرتے ہیں، یقیناً وہ دلوں کی فریاد سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام نسل اسرائیلی کے دوسرے بادشاہ ہیں۔ تاجدار اول طالوت تھے، آپ انہی کے داماد تھے۔ طالوت جب ماں اپنے بڑے فرزند کے میدان جنگ میں جام شہادت سے سرفراز ہوئے تو قبیلے یہودا نے آپ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ منتخب کیا، اور 2 سال کی کشمکش کے بعد باقی قبیلوں نے بھی آپ ہی پر اتفاق کیا۔ 7 سال تک آپ نے پائے تخت جبرون یعنی الخلیل کو رکھا، اس کے بعد یروشلم کو دشمنوں کے قبضے سے نکال کر اسے دارالسلطنت بنایا۔ آپ گرد و پیش کے حکمرانوں کو مسخر و مغلوب کیا اور اپنی حدود سلطنت کو خوب وسیع کیا۔ آپ کا عہد حکومت تاریخ اسرائیل میں فتوحات ملکی اور حسن انتظام دونوں کے لیے یادگار ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کی ایک گروہ کے ذریعے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہرور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ پھر فرمایا گیا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یعنی یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی ان آیات کو ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں یا آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان رسولوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، جس سے واضح ہے کہ غیب کے خبریں ہیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کریں تو طالوت مسلمانوں کے جرنیل اور جالوت کفار کے جرنیل، اور ان کے درمیان جنگ، پھر مسلمانوں کا فتح یاب ہونا باوجود قلیل تعداد کے، اس واقعے کو بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی مخالفین و معاندین اسلام سے جنگ کرنی پڑے گی، اور انجام کر آپ غالب رہیں گے، اور پھر آپ کو امت مسلمہ کی بقا و قیام کے لیے سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے علم و بصیرت، حکمت و دانش اور ان تمام سیاسی امور سے مکمل آگاہی ضروری ہے جن سے سلطنت مستحکم اور مضبوط ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی روشن کتاب عطا کی گئی، اور انہیں تمام باتوں کا سلیقہ اور قرینہ بھی عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کامل دین و شریعت سے نواز رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے جو کتاب ہدایت اور نسخہ شفا آپ کو عطا کیا جا رہا ہے وہ نسل انسانیت کے لیے تا قیامت اس کے امراض کا ازالہ کرتا رہے گا، اور ان کی مکمل رہنمائی اور رہبری کا سر و سامان ہوگا۔ مسلمان کو اپنی قوت و طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی نصرت و حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے۔
وہ ہر ممکن جنگی تیاری کرتا ہے اس لیے کہ اسے ایسا کرنے کا حکم ہے، مگر توپوں اور ٹینکوں کی گھن گرج میں بھی اپنے خالق و مالک کو نہیں بھولتا۔ اسے عزم و ثبات کا حوصلہ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ آخری فتح مادی قوت کی نہیں، محکم عقیدے کی ہوتی ہے، اور عددی اکثریت کی نہیں، مضبوط اور برتر قوت ارادی کی ہوتی ہے۔ اور پھر حق و باطل کی قوتوں کے ٹکراؤ کی غرض و غایت مال غنیمت اور ساز و سامان کا حصول نہیں ہے۔ اس تصادم کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے زمین کی اصلاح، شر کو مغلوب کر کے اس جگہ زمین میں خیر کا غلبہ، ظلم و ستم کے بجائے عدل و انصاف کی حکمرانی، اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لانا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین نے صرف اسی مقصد کے لیے جہاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول کے مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ یہ تمام انسانیت کے گلے سر و سبد ہیں جن کا پیغام حق یکساں رہا، اور انہوں نے بلا کم و کاست اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اس راہ میں ہر قسم کے مصائب و مشکلات برداشت کی، دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، وطن سے بے وطن ہوئے، اور کبھی راہ حق میں جہاد کرنا پڑا تو وہ کیا، مگر کبھی بھی صداقت کو نہ چھوڑا اور نہ سچائی سے منہ موڑا۔ زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسے ہی دستور حیات دینے کا حق ہے۔ یہ حق اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ کے سوا جو کوئی اس کے بندوں کے لیے کوئی نظام مرتب کرتا ہے وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کے بندوں پر اور خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، وہ اس چیز کا مدعی ہے جس کا وہ مالک نہیں، وہ سراسر باطل پر ہے، اور باطل کبھی راہ نہیں پا سکتا۔ وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، لہٰذا اس حق کے نشر و اشاعت کے لیے مصروف ہو جاؤ، اور یہی تمہاری امت کا بھی فریضہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہیں ناظرین گرامی اس آیت کی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔